بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جس کے احکام قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، علماء کرام اور فقہاء امت نے کھول کر اور واضح بیان کر دیے۔ اب اس کے بعد اس دین کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ دین اسلام کو شروع سے ہی مختلف مسائل اور فتنوں کا سامنا رہا ہے۔ جو ایسے فتنے جنہوں نے دین اسلام میں عوام اور مسلمانوں کے دماغوں میں شک و شبہات پیدا کر دیے، جن میں سے آج کل ایک شخص سر فہرست ہے جس کا نام جاوید احمد غامدی ہے۔ غامدی صاحب نے دین اسلام کے وہ مسلمہ اصول جو تمام امت کے نزدیک واضح اور ثابت شدہ تھے، نہ صرف ان میں شک و شبہات پیدا کر دیے بلکہ بہت ساری عوام کے دلوں اور دماغوں کو بھی شک سے بھر دیا، جن میں سے سب سے بڑا مسئلہ موسیقی اور غنا کا ہے۔ جمہور علماء امت، صحابہ کرام، حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کے مطابق موسیقی حلال نہیں ہے، لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے۔ موسیقی کی حلت پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ۔ یہ آیت وہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں موسیقی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر ہے۔ دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس آیت کے اندر غنا کی حرمت کا حرام ہونے کا ذکر نہیں ہے تو پورے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت، ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک حوالہ غنا کے حلال ہونے کا دکھا دیں غامدی صاحب۔ کوئی آدمی غامدی صاحب کو یہ کہے کہ بھائی اگر غنا کی حرمت کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ہے تو قرآن مجید کے اندر اس کی حلت کا تو ذکر لازمی ہوگا، کیونکہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے اور قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک چیز حرام ہے، اگر حرام نہیں ہے تو حلال ہوگی اور اس کے حلال ہونے کا حکم لازمی ہونا چاہیے۔ تو غامدی صاحب اس کے حلال ہونے کی کوئی ایک آیت دکھا دیں قرآن مجید میں سے۔ قرآن مجید میں سے نہیں دکھا سکتے، حدیث مبارکہ میں سے کوئی ایک حدیث اس کے حلال ہونے پر دکھا دیں۔ دوستو، دوسری بات، غامدی صاحب سے کوئی آدمی یہ پوچھے کہ آپ کے مطابق اس آیت کے اندر کہ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اس آیت کے اندر غنا کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا غنا حلال ہے۔ اب غامدی صاحب سے کوئی کہے کہ اس آیت کے اندر کتا، بلی، گدھا، بے شمار حشرات الارض، بھیڑیا، گیدڑ، شیر وغیرہ، ان کا بھی ذکر نہیں ہے، تو کیا وہ چیزیں حلال ہوں گی؟ اگر وہ چیزیں حلال ہیں تو کیا غامدی صاحب کتا نوش فرمائیں گے؟ کیا بلی کھائیں گے؟ کیا گدھا کھائیں گے؟ تو غامدی صاحب، آپ اگر کتے کو حلال سمجھتے ہیں تو آپ کو اس کو کھانا چاہیے، اور اگر آپ حرام سمجھتے ہیں تو قرآن مجید سے کوئی ایک آیت جس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہو کہ کتا حرام ہے وہ دکھا دیں، بلی حرام ہے، گدھا حرام ہے وہ دکھا دیں۔ تیسری بات، کیونکہ غامدی صاحب کے نزدیک ان کے اب یہ کتا، بلی وغیرہ، کیونکہ اس آیت کے اندر ان کے حرام ہونے کا صریح حکم، صریح ذکر نہیں ہے۔ تیسری بات، موسیقی اور غنا کے بارے میں غامدی صاحب کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ یہ چیزیں حلال نہیں بلکہ فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ جب یہ فرض کے درجے میں اگر کوئی ان پر عمل نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ غامدی صاحب نے اپنے چینل پر اور اپنے مختلف پروگرامز پر غنا اور موسیقی کے حلال ہونے پر بے شمار ویڈیوز بنا ڈالی۔ اب جس چیز کا حکم اگر فرض کے درجے میں ہو اس پر اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس پر اتنا زور دیا جاتا ہے۔ غامدی صاحب، آپ کے طرز عمل سے تو یوں لگتا ہے کہ آپ موسیقی اور غنا کو زندگی کے لیے ایک فرض چیز سمجھتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان سیدھا جہنم میں جائے گا۔ چوتھی بات،
دوستو حقیقت یہ ہے کہ ذخیرہ احادیث میں سے بے شمار احادیث غنا کے ممنوع ہونے اور ناجائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جبکہ جو نقطہ نظر غامدی صاحب کا ہے، اس نقطہ نظر کی غامدی صاحب کے مذہب کی کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی جس حدیث سے یہ ثابت ہو کہ موسیقی حلال ہے۔ غامدی صاحب کوئی ایک حدیث تو لے لیں، کوئی ایک حدیث دکھا دیں، کوئی ایک حوالہ دکھا دیں کہ جس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہو کہ موسیقی حلال ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ موسیقی اور غنا کے حرام ہونے پر بے شمار احادیث نبوی موجود ہیں۔ پانچویں بات، قرآن مجید میں سورۃ لقمان کی آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے، جس کے شان نزول بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لہو الحدیث سے یعنی فضول بات سے ایک ناپسندیدہ چیز قرار دیا۔ اب اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی موسیقی اور غنا ناپسند ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت کے ساتھ خاص تھی، اب اس کا حکم ختم ہو چکا۔ اب کوئی عقل والا غامدی صاحب سے یہ سوال کرے کہ یہ آیت اس وقت کے ساتھ خاص تھی، اب یہ آیت نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے، اس بات پر بھی کوئی ایک دلیل دکھا دیں، اس بات پر بھی کوئی ایک حوالہ دکھا دیں جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ اس وقت کے ساتھ خاص تھی۔ غامدی صاحب ہم نے تو یہ پڑھا ہے حدیث مبارکہ کے اندر، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی، کہ قرآن مجید تا قیامت تک مکمل کتاب ہے، یہ ہر چیز میں ہر معاملے میں آدمی کی انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ لہٰذا آپ یہ بات بتا دیں کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت کے ساتھ خاص تھی، اب یہ آیت نہیں پڑھی جاتی یا منسوخ ہو چکی ہے، کوئی حدیث کا ہی حوالہ دکھا دیں۔ تو دوستو ایسا بالکل نہیں ہے۔ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لہو الحدیث والی آیت تقابل میں بیان ہوئی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہوں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی غنا، کوئی گانا گاتا ہے، موسیقی کرتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ حالانکہ اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ مقابلے کے لیے، مقابلے کا لفظ کہیں بھی نہیں ملتا۔ اب غامدی صاحب نے اپنی جیب سے نکال لیا تو اور بات ہے، وگرنہ آج تک یہ لفظ کہیں کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔ اچھا، اس کے بعد دوستو اگر یہ غنا موسیقی حلال تھی تو نبی کریم، صحابہ کرام، امت کے فقہا، جمہور علماء کرام میں سے کوئی اللہ کا بندہ تو ایسا ہوگا جو اس حلال حکم پر عمل کرتا ہوگا۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا دکھا دیں جو موسیقی گاتا ہو، پسند کرتا ہو یا غنا کو پسند کرتا ہو، کیونکہ جب دین کا حکم یہ حلال ہے تو اللہ کا ایک حلال کردہ چیز کیسے پوری امت میں ترک کر دی جاتی ہے، چھوڑ دی جاتی ہے۔ اور غامدی صاحب ایک یعنی پہنچے ہوئے انسان تھے جو 14 صدیوں بعد، 14.5 صدیوں بعد آ کر اس ایک چھوٹے ہوئے عمل پر عمل کر، اس چھوٹے ہوئے ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ غامدی صاحب کا اپنا تفرد ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اگر اس کی غامدی صاحب کوئی ایک مثال دے دیں جس سے واضح پتہ چلے کہ کسی صحابی نے، کسی عالم نے، کسی مولوی نے اس پر عمل کیا ہو، جمہور علماء کے نزدیک موسیقی کو حلال قرار دیا ہو، سوائے غامدی صاحب یا غامدی صاحب جن کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ جمہور میں نہیں آتے، وہ جمہور میں وہ تو بالکل اپنا کٹ کر ایک نیا دین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چند آج کی مختصر گزارشات تھی موسیقی کے بارے میں۔ امید ہے کہ اس سے آپ کے بہت سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔